چوتھی قسم ہے جس کو ندا کہا گیا، اور اس ندا کے اندر یہ بات اس نے کی ہے کہ ما ہوا الندا، ندا کیا ہے؟ ہوا دعوت المخاطب لاقبال، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب آپ کسی مخاطب کو بلاتے ہیں، بحرف، ایسے حرف کے ساتھ کہ ینوب مناب الفعل، ٹھیک ہے جی، یعنی ایسے حرف کے ساتھ کہ جس کو فعل کے قائم مقام لایا جاتا ہے، فعل کی منابت میں لایا جاتا ہے، جیسے ہم یا استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم ادعو فعل کے قائم مقام تصور کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں یا کہتے ہیں تو ہم اس کو بلا رہے ہوتے ہیں، ہم اسے اصل میں ادعو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم میری دعوت پہ لبیک کو۔ اس کے حروف ہیں جی، حروف کے اندر ایک اس کا حرف ہے آئے، اور یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وا، ایا اور حیا، 3 حرف اور بتائے ہیں اس نے، اور یہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ایک یا ہے جو کہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے آپ کا جو منادہ ہے وہ قریب کھڑا ہے یا وہ دور ہے۔ جب آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں یا کے ساتھ تو دونوں میں کر سکتے ہیں، جب آپ کا منادہ قریب ہو تو پھر آپ آئے کے ساتھ مخاطب کریں گے، جب آپ کا منادہ بعید ہو تو آپ وا، ایا اور حیا، ان تینوں حروف کے ساتھ اپنے منادہ کو آپ مخاطب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر انہوں نے ان حروف پر اب بس کر دی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ادوات الندا پڑھے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ادوات الندا میں وہ 8 ادوات الندا ویسے مشہور ہیں، جس میں یا، ایا، حیا، وا بھی آتا ہے، آئے بھی آتا ہے، اسی طرح حمزہ مفتوحہ بھی آتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ ای وغیرہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ ادوات الندا کہلاتے ہیں، اور یہ منادہ قریب کے لیے بعض استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اس میں منادہ بعید کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو آگے اس نے اگلے صفحے پہ بات کی ہے وہ اس نے کی ہے کہ ما ہی الاغراض التی یخرج الیہا الندا، ندا کو جس طرح وہاں ہم نے بات کی تھی کہ مختلف اغراض کے لیے لایا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی مختلف اغراض کے لیے جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے حرف ندا کا، جس میں تحسر اور حزن کے لیے، غم اور افسوس کے لیے، حسرت کے لیے ندا کو لایا جاتا ہے، ندا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال آپ ایک لکھ لیجئے گا، جیسے کہ ایا قبر معن کیف ورأیت جودہ، ایا قبر معن کیف ورأیت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا، وقد کان منہ البر والبحر مترعا، یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایا قبر معن، اے معن کی قبر، کیف ورأیت جودہ، کیسے جو ہے وہ کیا ہی تیری بخشش تھی، عطا تھی، تیری جود و سخا تھی، وقد کان منہ البر والبحر مترعا، کہ ایسی وہ آپ کی جود و سخا تھی کہ جس سے سمندر اور خشکی دونوں جو ہے وہ سیراب ہوتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وہ قبر کو مخاطب کر رہا ہے، اور گویا کہ وہ اپنے ممدوح کی مدح میں بطور حسرت اور حزن غم کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہی جو ہے وہ بندہ تھا، اور اس کی کیا ہی جو ہے وہ یعنی جود و سخا تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ تعجب کے لیے بھی بعض مرتبہ جو ہے وہ ندا کو لایا جاتا ہے، اور اس معنی کے اندر ندا کو استعمال کیا جاتا ہے، کسی کے اوپر ہم تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ جیسے کہا جاتا ہے واہ زیدن، ٹھیک ہے۔ اب جب واہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر غم کا اظہار کر رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ تعجب کا اظہار کر رہے ہوں کہ اچھا یہ کام ہو گیا، ایسے ہو گیا، واہ کیا بات ہے زید کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس انداز سے جو حرف ندا کو استعمال کیا جاتا ہے تو اسے تعجب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جی زجر و توبیخ کے لیے بھی، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی بعض مرتبہ ندا کو لایا جاتا ہے اور ندا کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اغراء کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ اغراء کہتے ہیں ابھارنے کو، کسی کو جو ہے وہ کسی بات کی طرف ابھارنا، اور کسی کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی بات پر جو ہے وہ ترغیب دینا کسی چیز کی، کسی بات پہ ابھارنا، اور اسی طرح زجر کے لیے، ملامت کے لیے، ان معنی کے لیے بھی جو ہے وہ ندا کو استعمال کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے۔
آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ماذا یجب علی طالب البلاغہ، جو بلاغت کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. لا بد لطالب البلاغۃ من امرین، دو چیزیں جی، دو کام اس کے لیے بڑے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ قراءۃ عمیقۃ متصلۃ بروائع الادب وحفظ الجید منہ، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈیپ اسٹڈی کرے گا جی، ٹھیک ہے، گہرائی کے ساتھ پڑھے گا کن چیزوں کو، متصلۃ بروائع الادب، کہ اس کا لٹریچر کے ساتھ، اور لٹریچر میں بھی جو زیادہ چیزیں یعنی لٹریچر کی قیمات مانی جاتی ہیں، اس کی بنیادیں مانی جاتی ہیں، جن کو اساس الادب گردانا جاتا ہے، جن کو موسوعات ادب مانا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس کا شدید اتصال ہو اور اس میں اس کو گہرائی حاصل ہو. اور اسی طریقے سے اس میں جو زیادہ اہم جید چیزیں ہیں ان کو وہ حفظ بھی کرتا ہو ساتھ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ مرانی علی التعبیر من وقت لآخر، ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف یہیں پر اس کی بس نہ ہو، بلکہ مختلف اوقات میں وہ مختلف تعبیرات میں اس کو استعمال بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے جی. مران بمعنی گزرگاہ کے، کہ وہ اس کو استعمال بھی کر رہا ہو، اسے اپنے یوز میں بھی لے کے آتا ہو. اس کے بعد ہے جی کہ عناصر بلاغہ کیا ہیں. ما ہی عناصر البلاغہ، عناصر بلاغہ میں بلاغت کے جو عناصر ہیں اس میں لفظ ہے، معنی ہے، اور الفاظ کی تالیف ہے، الفاظ کی بناوٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اور ثم الدقہ فی اختیار الکلمات والاسالیب، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ باریک بینی ہو کہ جس کے ذریعے آپ کلمات اور اسالیب کو اختیار کر سکیں. یعنی اگر آپ کلام کو کس سینس میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم نے بہت ساری پڑھا کہ ہے امر ہی، لیکن دعا میں بھی ہوتا ہے، تحسر میں بھی ہوتا ہے، توبیخ میں بھی ہوتا ہے. تو آپ کس سینس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سینس میں اگر آپ جملے کو لانے پہ قادر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلاغت پہ مہارت ہے. باقی مقصود بمقتضى الحال، مقتضۂ حال سے کیا مراد ہوتا ہے، تو هو الاعتبار المناسب، اس سے مراد ہوتا ہے جی کہ موقع مال کا خیال رکھنا. مل فرق بین البلاغہ والفصاحہ، فصاحت اور بلاغت کے درمیان کیا فرق ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یقول ابو ہلال العسکری، ابو ہلال عسکری فرماتے ہیں کہ الفصاحہ، فصاحہ جو ہے وہ تمام آلت البیان فہی مقصورۃ علی اللفظ، فصاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا آلہ بیان ہے وہ اس کا مکمل ہونا. آلہ بیان کیا ہے؟ آلہ بیان ہماری گفتگو ہے جس کے ذریعے ہم دوسرے پہ اپنا امپریشن ثابت کرتے ہیں، ڈالتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ ادیب آدمی ہے، عام بندہ نہیں ہے. تو وہ آپ کی جو اس کے لیے بطور ٹول استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی لینگویج ہوتی ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان ادا کر رہی ہے. تو فصاحت وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اعلیٰ بیان ہے، یعنی جو آپ کے الفاظ ہیں، فہی مقصورۃ علی اللفظ، یعنی وہ تمام ہونے چاہیے. مطلب کہ تمام کا مطلب یہ کہ وہ کمپلیٹ ہوں، ہر طرح کے عیوب سے وہ پاک ہوں، ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ بیان لفظ پر مقصور ہے، یعنی اس سے مراد الفاظ ہیں. اما البلاغہ، بلاغہ جو ہے فإنما هي انہاء المعنی الی القلب فکأنما مقصورۃ علی المعنی، کہتے ہیں کہ بلاغت سے کیا مراد ہے، بلاغت جو ہے یہ انہاء المعنی الی القلب، ٹھیک ہے جی. یعنی القلب معنی بدل دینا، پلٹ دینا، ایک ہی بات کو مختلف تعبیرات سے الٹ پلٹ کر لینا. تو انہاء المعنی الی القلب، ٹھیک ہے جی، معنی کی تبدیلی کے ساتھ، ان کو پلٹنے کے ساتھ آپ کو انہا حاصل ہو، ٹھیک ہے جی. یہاں انہا سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ انہا انتہا کے معنی میں ہے کہ آپ کو وہ آخری درجہ حاصل ہو. فکأنما مقصورۃ علی المعنی، گویا کہ بلاغت جو ہے وہ معنی پر مقصور ہے. فصاحت، فرق کیا نکلے کہ فصاحت جو ہے وہ الفاظ پر مقصور ہے اور بلاغت جو ہے وہ معنی پر محصور ہے. جو فصاحت ہے اس میں اعلیٰ بیان کا تام ہونا ضروری ہے، اور جو بلاغت ہے اس میں آپ کو معنی کا اقبال، جو معنی کی جو تقلیب ہے اس کا حصول جو ہے وہ ضروری ہے، کہ آپ ایک ہی بات کو دو مختلف پیراؤں میں بیان کر سکتے ہوں. آگے اچھی کہ ما علاقۃ البلاغہ بالعقیدہ، بلاغت کا ہمارے عقیدے سے کیا تعلق ہے. معرفت البلاغہ مہمۃ لعلم العقیدہ، ٹھیک ہے جی، علم العقائد میں بلاغت کی بہت خاص اہمیت ہے. کیوں؟ لأنہا یمکن بہا الرد علی من یلجا الی التاویل الخاطی لا سیما فی اسماء اللہ و صفاتی، کیونکہ یمکن بہا الرد، تاکہ آپ رد کر سکیں ہر اس شخص پر کہ جو
قرآن وغیرہ کے اندر غلط تعویلات کرتا ہے یا اللہ کی اسماء و صفات میں غلط تعویلات کر کے غلط مطلب نکال لیتا ہے، اب جتنے باطل عقائد ہوتے ہیں وہ بھی دلیلیں قرآن سے دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو بلاغت پر ملکہ حاصل نہیں ہوگا تو آپ ان کو توڑ نہیں کر سکتے۔ باقی کہہ رہے جی کہ مل موضوعات المشترکہ بین علم البلاغہ و بین اصول الفقہ، اصول فقہ اور علم البلاغہ کے درمیان کون سے موضوعات ہیں جو مشترک ہیں؟ خبر اور انشاء، حقیقت اور مجاز، یہ چیزیں اصول فقہ کی بھی تعبیرات ہیں، وہاں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور وہاں ان کے معنی اور مطالب اور ہوتے ہیں، اور یہاں بلاغت میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور یہاں ان کے معنی و مطالب مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ مل فرق بین البلاغہ و نقد، نقد میں اور بلاغت میں کیا فرق ہے؟ نقد ادبی کو انشاءاللہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، اب ہماری 2 فائلیں چلیں گی، ایک بلاغت چلے گی اور اس کے ساتھ نقد ادبی چلے گا۔ نقد ادبی بہت ہی اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اسے ہم بھرپور ٹچ کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ البلاغہ وظیفتها ہی البحث فی مظاہر الجمال الحسی والمعنوی فی المفردات والجمل، کہ بلاغت جو ہے اس کی باؤنڈری کیا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ بلاغت میں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تمام تر جو ریسرچ ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ جملوں اور مفردات کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو مظاہر جمالیہ ہیں، چاہے وہ حسی لحاظ سے ہوں یا معنوی لحاظ سے ہوں، ہم ان کو مطلب اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب کہ نقد ادبی میں اما النقد الادبی تو فوظیفتہ ہی البحث فی القیمۃ الجمالیہ للنص الادبی، میں نے ابھی قیمات کا ایک لفظ بھی استعمال کیا تھا، تو وہاں میں نے اس کی وضاحت بھی دی اس معنی کی۔ تو نقد ادبی میں اس کا وظیفہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کا جتنا لٹریچر ہے، اس لٹریچر میں آپ جو قیمہ جمالیہ ہیں، یعنی وہ آپ کے لٹریچر کی وہ خوبصورتیاں کہ جس پہ آپ کی لٹریچر کی بنیاد ہے، تو آپ جب اس کے ماہر ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اس وقت تک عربی ادب کا ادیب نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو لسان العرب پر عبور نہ ہو، البیان والتبیین اس کے مطالعہ میں نہ رہی ہو، اسی طریقے سے ادب الکاتب پہ اس کا مطالعہ نہ ہو، تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ نقد میں تنقید جو بندہ کرتا ہے کسی بھی فن میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فن کی جو بنیادی مہارتیں اور خوبصورتیاں ہیں ان سے وہ واقف ہو، ٹھیک ہے جی، تو یہ تنقید کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ بلاغت جو ہے اس کا کیا ملکہ ہے کہ بلاغت کا موضوع یہ ہے کہ آپ کو مفردات اور جملوں میں جو مظاہر جمالیہ ہیں وہ پیدا کرنے پہ آپ کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر علم المعانی سے وہ علم البیان میں منتقل ہو رہا ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ علم المعانی جس کی آپ نے ابھی کچھ تفصیل پڑھی ہے، اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ علم المعانی صرف جو ہے وہ آپ کا خبر اور انشاء پر مقید نہیں ہے، بلکہ اس میں خبر و انشاء بھی آتی ہے، اسی طرح اس میں تقدیم و تاخیر بھی آتی ہے۔ تقدیم و تاخیر کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر مقدم کو مؤخر کرنا اور مؤخر کو مقدم کرنا، اور وہاں پر ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ ایاک مفعول ہے اور اسے نعبد کے بعد آنا چاہیے، لیکن مقدم ہے کیونکہ یہاں اللہ رب العزت کی جو عبادت ہے، اللہ کی جو ہے اس میں ہمیں حصر کا معنی مقصود تھا، تو ہم نے ایاک کو نعبد پر مقدم کا ہو گیا۔ تو اس طرح کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو مقدم کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اور بعض دفعہ مؤخر کرنے کے حاصل ہوتے ہیں، تو یہ بھی علم المعانی کا ایک موضوع ہے، تقدیم و تاخیر۔ اسی طرح جی فصل و وصل قرآن مجید کی ایک بڑی اصطلاح ہے، قرآن میں اکثر جگہ پہ فصل بھی ہے اور وصل بھی ہے، کہ دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ لانا یا ان کو منفرد کر دینا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہے وہ حی اور میت کا وصل کر لیا، فصل کر لیا، تو اس طرح کی بے شمار مواقع آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر فصل اور وصل ہوتا ہے۔ تو یہ علم معانی کا بھی ایک چیپٹر ہے، اور اسی طرح اس کو آپ جو ہے وہ علم البدی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایجاز، اتناب اور مساوات، 3 میں نے لفظ استعمال کیے ہیں، ایجاز، اتناب اور مساوات۔ ایجاز کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ الفاظ تھوڑے استعمال کریں اور معنی آپ زیادہ مراد لے رہے ہو، اسے ایجاز کہتے ہیں۔
کہ الفاظ آپ تھوڑے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور معنی آپ زیادہ مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جو فرمودات ہیں جیسے من صمت نجا، ٹھیک ہے جی، من زہا کا زہی کا، جیسے عربوں کے ہاں کما تو دینو تو دانو، تو پورے واقعے کو وہ صرف ایک چھوٹی سی بات میں قید کر دیتے ہیں، تو وہ ایجاز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایجاز۔ اتناب کہتے ہیں کہ آپ بات لمبی کریں اور اس کا معنی تھوڑا سا ہو، مطلب بات چھوٹی آپ نے کرنی ہو لیکن آپ خام خواہ بات کو پھیلاتے جائیں۔ پھر آگے تفصیلات آ جاتی ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ اتناب کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعض دفعہ مخاطب کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ مخاطب کو باتوں باتوں میں کچھ کہنے کے لیے کیا جب دیکھیں نا، جیسے وہ مثال تھی جس میں تھا کہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، تو اب وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد اللہ سے طلب کرنی ہے، لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، تو اب وہ بات کو پھیلا رہے ہیں، پھیلا اس لیے رہے ہیں۔ ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، تو لیکن بات کو گھما اس لیے رہے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کریں۔ تو اس طرح یہ اتناب اس کو کہتے ہیں کہ بات لمبی اور اس کا مقصد تھوڑا، معنی کم۔ اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مساوات۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو، یعنی کہ جتنی گفتگو اتنا کلام، ٹھیک ہے جی، برابر سرابر لے کے آنا، تو اس کو آپ مساوات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، اور اس کو کہتے ہیں قصر۔ قصر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کو ایک جگہ پہ بند کرنا، کوزے کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، ٹھیک ہے جی، تو یہ قصر کہلاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی بے شمار جگہ کے اوپر جو ہے وہ قصر کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ ایجاز میں بھی الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن قصر جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی مختصر ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ قصر ہے۔ تو یہ علم المعانی کی کچھ ایسی اصطلاحات ہیں جی کہ جو کافی جگہ پر استعمال ہوئی ہیں، تو لہٰذا آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس میں آ جاتے ہیں یہ الاسئلہ الاختیار من المتعدد میں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یشترط فی فصاحت الترکیب ان یسلمہ، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلمہ فصیح تب ہوگا جب اس میں شرط رکھی جاتی ہے کسی بھی ترکیبی صورت کے فصیح ہونے میں کہ وہ پاک ہو کس سے، محفوظ ہو ضعف تالیف سے، تنافر کلمات سے اور تاکید لفظی سے۔ اور اسی طرح اس کے فصیح ہونے میں تنافر کلمات، تاکید لفظی، یہ ساری چیزوں کی شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ 49 میں وہ دوبارہ سے آپ کو بلاغت کا بتا رہا ہے کہ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ تادیۃ المعنی الجلیل، ٹھیک ہے جی، واضحاً آپ ادا کرتے ہیں ایک ایسے معنی کو جو ویسے تو جلیل جلالت سے ہے، ٹھیک ہے جی، واضحت سے ہی ہے، لیکن اس نے دو لفظ استعمال کر دیے کہ ایک واضح اور صحیح معنی کو آپ ادا کرتے ہیں ایسی عبارت کے ساتھ کہ جو صحیح ہے، فصیح ہے، مع ملائمتی کل کلام للموطن الذی یقال فیہ، اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کو اس کے موقع محل کے مطابق ملائم لے کر آتے ہیں، مع ملائمتی، ساتھ اس چیز کے اہتمام کرنے کے کہ کل کلام، کہ جو آپ کا کلام ہے، للموطن الذی یقال فیہ، وہ اس خاص موقع محل کے مطابق ہو، الذی یقال فیہ، جس میں وہ کہا جا رہا ہے، تو اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر، یہاں اس نے تشبیہ کی تعریف کی ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں جی کہ آپ ایک چیز کو یا زیادہ اشیاء کو، ایسی اشیاء کو بیان کرتے ہیں کہ جو ایک صفت میں یا کئی صفات میں مشترک ہیں، تو اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے گا تعریف دوبارہ اس نے تشبیہ کی تعریف کی ہے، وہ کہتا ہے کہ بیان ان شیئا، آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، ایسی چیز کو یا ایک سے زائد اشیاء کو بیان کرتے ہیں کہ شارکت غیرہا فی صفہ، ٹھیک ہے جی، کہ وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ ایک صفت میں شریک ہے، ٹھیک ہے جی، اور او اکثر یا زیادہ صفات میں شریک ہے، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اصل یہاں پر اس نے دو طرح کی تشبیہ کی تعریف کر دی۔ تشبیہ دراصل آگے آ رہی ہے، آپ پڑھیں گے کہ تشبیہ مفرد بھی ہوتی ہے اور تشبیہ مرکب بھی ہوتی ہے۔ ایک تشبیہ مفرد کہلاتی ہے اور ایک تشبیہ مرکب کہلاتی ہے، اور ان دونوں میں
یہی فرق ہے کہ جو تشبیہ مفرد ہوتی ہے وہاں دو چیزوں کی موافقت پائی جا رہی ہوتی ہے ایک خاص وصف میں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی نا کہ آپ کا بیٹا تو چاند ہے، اب یہاں پر موافقت پائی جا رہی ہے خوبصورتی میں کہ چاند بھی روشن واضح روشن چہرے والا ہوتا ہے اور بچے کا چہرہ بھی صاف ہے، خوبصورت ہے، تو وہاں موافقت جو ہے وہ خوبصورتی میں پائی جا رہی۔ اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ دو جو ہے چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں پر موافقت ہوتی ہے اور وہ دو سے زائد چیزوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کئی چیزوں میں موافقت پائی جا رہی ہوتی ہے، پے در پہ پائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جب ایک چیز کی ہو تو پھر ہم اس کو تشبیہ مفرد کہہ دیتے ہیں، اور جب دو یا زیادہ چیزوں کی موافقت آ رہی ہوتی ہے پھر ہم اس کو تشبیہ مرکب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے گا جی، یہی بات وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بیان ان شیئن او اشیان شارکت غیرہا فی صفت او اکثر یسمى التشبیہ۔ اسی طرح جی تشبیہ کے جو ارکان ہیں، تشبیہ کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں، اور اس کے اندر المشبہ والمشبہ بہ و اداۃ التشبیہ اور اسی طرح وجہ الشبہ، یہ 4 ارکان ہیں جی تشبیہ کے بنیادی طور پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ اور وجہ تشبیہ اور اسی طرح ادات تشبیہ سے کیا مراد ہے، اگرچہ اس کی تفصیل آگے الگ سے بھی وہ ایک ایک کی کر کے دے گا، لیکن مختصراً آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مشبہ سے مراد جس کو ہم نے تشبیہ دینی ہے، ٹھیک ہے جی، مثلاً آپ نے بچے کو چاند سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب جس کو ہم نے تشبیہ دینی ہے اسے ہم مشبہ کہیں گے، جس کے ساتھ ہم نے تشبیہ دینی ہے اسے ہم مشبہ بہ کہیں گے، اور جن حروف کے ذریعے ہم تشبیہ دیتے ہیں جیسے مثل کا حرف لے کے آتے ہیں، کاف کا حرف لے کے آتے ہیں، تو ان کو ہم ادات تشبیہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی بات ہے جی وجہ شبہ، کہ دونوں چیزیں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ جس خاص وصف میں یا جن اوصاف میں یعنی کسی ایک صفت میں مشترک ہیں تو اس کو ہم وجہ شبہ کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے آپ کے ارکان تشبیہ جی۔ اس کے بعد ہے کہ سر جی یہ دوبارہ ذرا بتا دیجیے گا تشبیہ والے جی میں نے کہا کہ مشبہ جس کو تشبیہ دینی ہوتی ہے اسے ہم مشبہ کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ تشبیہ دینی ہوتی ہے اسے ہم مشبہ بہ کہتے ہیں، اور جن حروف کے ذریعے ہم تشبیہ دیتے ہیں انہیں ہم ادات تشبیہ کہتے ہیں، اور جس چیز میں مشبہ اور مشبہ بہ کو ہم تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں جس خاص وصف میں، اوپر بات گزری نا کہ بیان ان شیئن او اشیان شارکت غیرہا فی صفت او اکثر، تو اب یہ جو فی صفہ ہے نا، کسی خاص صفت میں جب آپ ان دونوں کو شریک کرتے ہیں تو اسی صفت کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ آگے جی اب وہ تشبیہ کی اقسام کی طرف چل پڑا ہے۔ تشبیہ کی اقسام میں سے یہ پہلی قسم لے کے آ رہا ہے تشبیہ مفرد کی، اور تشبیہ مفرد کی پہلی قسم میں کیا ہے کہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ یعنی حذف کے ساتھ جو قسم بنتی ہے کہ آپ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ مشبہ محذوف ہوگا اور مشبہ بہ ہوگا، بعض دفعہ مشبہ بہ محذوف ہوگا، بعض دفعہ جو حرف تشبیہ ہے جس کے ساتھ جس حرف کے ذریعے تشبیہ دینی ہے وہ معذوف ہوگا، تو اس انداز سے وہ مثالوں کو ذکر کر رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پہلی 53 میں دیکھیے گا، 53 میں اس نے قسم بیان کی ہے، وہ کہتا ہے کہ التشبیہ الذی ذکرت فیہ الادات، کہ وہ تشبیہ جس میں تشبیہ کے جو حروف ہیں جیسے مثلا کاف کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے یا مثل کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے تو حروف کو ذکر کیا جائے، مثلا جیسے کسی نے کہا نا کہ جو یعنی زید اسد فی الشجاع، ٹھیک ہے جی، اب اگر وہ یوں کہے کہ زید کل اسد فی الشجاع یعنی جو کاف حرف تشبیہ ہے اسے اس نے ذکر کر دیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ایسی تشبیہ تشبیہ مرسل ہے، جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ حرف تشبیہ آیا ہوا ہے، تو اگر وہاں پہ حرف تشبیہ آیا ہوا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ تشبیہ کون سی ہے، یہ تشبیہ مرسل ہے۔ اچھا جی، اگر وہاں پہ حرف تشبیہ جو ہے وہ نہیں آیا ہوا، وہ محذوف ہے، جیسے کوئی کہتا ہے زید اسد فی الشجاع کہ زید شجاعت میں شیر ہے، حرف تشبیہ وہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، تو ایسی تشبیہ کو آپ کہتے ہیں تشبیہ مؤکد، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح نمبر 3 پہ ہے جی کہ التشبیہ الذی حذفت منہ وجہ الشبہ، وجہ شبہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس صفت میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں شریک ہوتے ہیں، تو اگر تو وجہ شبہ محذوف ہے
تو پھر اس تشبیہ کو ہم تشبیہ مجمل کہیں گے. جیسے کوئی کہے کہ زید کل اسد، اتنا کہہ دیتا ہے، پھر شجاع نہیں کہتا کہ کس چیز میں زید شیر ہے، یہ نہیں بتاتا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ مجمل ہے، یعنی اس میں اجمال ہے، وضاحت نہیں دی اس نے کہ کس چیز میں دونوں شریک ہیں. اور مفصل یہ ہے کہ وہ تشبیہ کہ الذی ذکر فیہ وجہ الشبہ، جس میں وجہ شبہ ذکر کیا جاتا ہے، اس تشبیہ کو ہم تشبیہ مفصل کہتے ہیں. یعنی زید کل اسد فی الشجاع. اب یہاں فی الشجاع اس نے بتا دیا کہ شجاعت میں زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے. اور ایک تشبیہ بلیغ ہوتی ہے. تشبیہ بلیغ یہ ہے کہ آپ التشبیہ الذی حذفت منہ الادات و وجہ الشبہ، کہ جس تشبیہ کے اندر آپ ادات کو بھی حذف کر دیں اور وجہ شبہ کو بھی، یعنی تشبیہ کا حرف بھی کوئی نہیں ہوتا اور وجہ شبہ بھی کوئی نہیں ہوتا، صرف مشبہ ہوتا ہے اور صرف مشبہ بھی ہوتا ہے. جیسے زید اسد کہ زید شیر ہے. اب دیکھیے گا کہ یہ تشبیہ بلیغ ہے. کیوں بلیغ ہے؟ اس لیے بلیغ ہے کیونکہ اس نے اس تشبیہ کے اندر نہ تو وجہ شبہ کو ذکر کیا اور نہ ہی حرف تشبیہ کو ذکر کیا، اور یہ مماثلت زیادہ بن رہی ہے. ایک ہے شعر کی طرح ہونا اور ایک ہے شعر ہونا. تو گویا کہ جو متکلم ہے، جو گفتگو کر رہا ہے، اسے اپنی بات پہ اتنا یقین ہے کہ واقعی زید اتنا بہادر ہے کہ گویا وہ ہے ہی شعر، یعنی اس میں اتنی بہادری ہے کہ گویا کہ وہ سراپا شعر بن گیا. تو اب یہاں دیکھیے کہ بلاغت سر یہ موقد تو اور بلیغ پھر دونوں سیم ہی ہو گئے. کیسے موقد اور بلیغ. کیسے سیم ہو گئے؟ سر زید الاسدی. دیکھیں نا، بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے پڑھا تھا کہ تشبیہ موقت جو ہوتی ہے اس تشبیہ میں جو ہے وہ صرف ادات تشبیہ معذوف ہوتے ہیں. یعنی جو زید اسد فی الشجاع ہوگا وہاں پہ حرف تشبیہ تو مذکور ہوگا لیکن صرف ادات تشبیہ معذوف ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور جو تشبیہ بلیغ بنے گی اس میں حرف تشبیہ بھی معذوف ہوگا، ادات تشبیہ بھی معذوف ہوگا، تو پھر تشبیہ بلیغ بنے گی. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو تشبیہ بلیغ ہوگی نا وہ تشبیہ موقت بھی ہوگی، تشبیہ مجمل بھی ہوگی. ٹھیک ہے، مجمل اس لیے کہ اس میں وجہ شبہ نہیں، اور موقت اس لیے کہ اس میں ادات تشبیہ کوئی نہیں. تو ایسی تشبیہ کو ہم کہتے ہیں کہ تشبیہ بلیغ. اس نے مثال دی ہے جی، آپ ایک مثال دیکھیے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پھر عموم خصوص کا طلب ہو گیا. نہیں تعلق کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ. تعلق کی بحث میں نہ پڑھیں، نہ ہی بلاغت کے ہاں جب تشبیہ بلیغ ہو جاتی ہے نا تو وہاں کوئی نہیں کہتا کہ بھئی تشبیہ یہ موقت بھی ہے اور بلیغ بھی ہے، یا یہ جو ہے وہ مجمل بھی ہے بلیغ بھی، ایسا کوئی نہیں کہتا. جب بلیغ ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو تشبیہ مفرد ہے نا، یعنی تشبیہ ہم نے کہا نا بنیادی طور پہ دو طرح کی ہے، ایک مفردات کی اور ایک مرکبات کی. تو جو مفرد تشبیہ ہے اس تشبیہ کی جو ٹاپ کلاس کی تشبیہ ہے اس کو ہم تشبیہ بلیغ شمار کرتے ہیں. یعنی جس میں نہ ہی حرف تشبیہ آئے اور نہ ہی وجہ شبہ آئے، ڈائریکٹ آپ کہہ دیں کہ زید تو شعر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ والی. اب دیکھیے مثال اس نے دی ہے کہ اذا نلت منک الود فالمال ہین وکل الذی فوق التراب تراب. ٹھیک ہے جی، کہ جب اذا نلت، کہ جب تیری طرف سے محبت مل گئی تو مال تو بڑی کم تر سی چیز ہے، فالمال ہین وکل الذی فوق التراب تراب، اور ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہے. ٹھیک ہے جی، گویا کہ شاعر نے اپنے ممدوح کسی بادشاہ کی جب شاعری دربار میں جب شعر کہا ہے تو ادھر یہ یعنی وہ بادشاہ کا وصف یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، مجھ ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. تو اگر مال نہیں بھی اس نے مجھے دیا تو بھئی یہ کون سی اتنی بات ہے، مال تو ویسے ہی بڑی حقیر سی چیز ہوتی ہے، اور جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہی ہے، جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہی ہے. اب یہاں جو ہمارا جو محل استدلال ہے نا وہ فوق التراب تراب، ترابی تراب، یہ ہمارا محل استدلال ہے. اس طرح محل استدلال ہے کہ یعنی الترابی تراب، مٹی مٹی ہے. اب دیکھیں شاعر نے پہلے تراب سے کیا مراد لیا؟ پہلے تراب سے اس نے مراد لیا دنیا کا مال و دولت، دنیا کا جو زیورات، جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یعنی مال کا مطلب بنتی ہیں، مصداق بنتی ہیں، وہ اس نے مراد لی ہیں، اور اس کو اس نے مٹی کہا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں، آج ایک کسی کے پاس ہیں تو کل کسی کے پاس، تو ان کی یہ تراب ہے، یہ سب مٹی ہے. اب دوسری مٹی سے مراد اس نے حقیقی مٹی لی ہے، کہ جو حقیقی مٹی ہے وہ مٹی کہ جو زمین پہ پڑی ہوئی ہے، یعنی زمین کے نیچے ہے یا زمین کے اندر ہے وہ مٹی. تو وہ کہتا ہے کہ مٹی مٹی ہے،
ٹھیک ہے جی، جیسے وہاں اس نے کہا نا کہ زید شیر ہے، یا اس نے کہا کہ الترابی ترابو، مٹی مٹی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں مشبہ اس کا کیا ہے؟ تراب، اور اس تراب سے مراد مال وغیرہ ہے، اور دوسرا مشبہ بھی اس کا کیا ہے؟ وہ ہے ترابو، دوسرا تراب، اور اس سے مراد اس کی حقیقی مٹی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ اس نے مٹی کو مٹی کہا، اور اس نے نہ تو ادات تشبیہ، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ فوق الترابی کالترابو، کہ جو کچھ مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی کی طرح ہے، اس نے ایسے نہیں کہا، اور نہ ہی اس نے یہ کہا کہ فوق الترابی ترابن، ٹھیک ہے جی، فی الفنا، ٹھیک ہے جی، فنا ہونے میں وہ مٹی، جو مٹی کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی مٹی کی طرح ہی، نہ اس نے فی الفنا کہا اور نہ ہی اس نے کالتراب کہا، بلکہ اس نے سیدھا کہہ دیا کہ فوق التراب ترابو۔ تو اب یہاں پر یہ تشبیہ بلیغ بن رہی ہے کہ اس نے بڑی بلیغ اصطلاح استعمال کی اور اس نے براہ راست مٹی کو مٹی کہہ دیا۔